السلام علیکم۔ اگر کوئی شخص بستر پر لیٹ کر بغیر وضو کے آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہے، اس طرح درود پاک یا اس طرح دیگر ذکر اذکار، تو آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ بستر پر لیٹ کر درود پاک پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس طرح ذکر اذکار کرتے ہیں، مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، تو آیا بغیر وضو کے جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ رات کے وقت سونے سے پہلے مسنون اذکار کرنا، آیت الکرسی پڑھنا، یقیناً انسان بہت سے حادثات سے ان دعاؤں کی برکت سے بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر ایک نگہبان، ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور پوری رات اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کی بہت زیادہ فوائد ہے۔ اس طرح درود پاک اگر کوئی پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ذکر اذکار کرتا ہے، قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھتا ہے، تو وہ انسان غافلین میں سے شمار نہیں ہوتا، اور یہ مسنون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف جاتے تو قرآن مجید کی جو آخری دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھتے اور اس طرح ہاتھوں میں پھونکتے اور پورے جسم کے اوپر مل دیتے۔ اور اس طرح جتنے یہ مسنون دعائیں ہیں، ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور تسبیحات فاطمہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، سبحان اللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جتنے بھی اعمال ہے، یہ انسان کے حفاظت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ان دعاؤں کی برکت سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کی برکت سے میرے کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس طرح یہ سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہے، آمن الرسول، یہ کوئی بھی شخص اگر پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنے فوائد ہے، کتنے بینیفٹ ہے ان مسنون دعاؤں کی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی آیت الکرسی، درود پاک، ذکر اذکار بستر پر لیٹ کر بغیر وضو کے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، جائز ہے یا نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھو، ادب اور بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر آیت الکرسی پڑھے، درود پاک پڑھے اور اس طرح جتنی بھی ذکر اذکار ہے وہ پڑھے، اور قرآن مجید کا اگر کوئی حصہ تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے۔ تو یہ افضل ہے، بہتر یہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص بغیر وضو کے آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، اس طرح ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں، تو جائز ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر آیت الکرسی پڑھے۔ اب اگر وہ بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لے، سمیٹ کر آیت الکرسی پڑھے، اس طرح جو ذکر اذکار ہے وہ کرے۔ لیکن اگر کوئی اپنے پاؤں کو پھیلائے اور آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تو جائز ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اس کے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ انسان وضو کرے اور وضو کی حالت میں جو ہے نا آیت الکرسی پڑھے، درود پاک پڑھے، ذکر اذکار کر لے۔ دیکھو، اگر آپ قرآن مجید کو ٹچ کرتے ہو تو اس کے لیے وضو ہونا یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کو ٹچ نہیں کرتے، چھوتے نہیں ہو، زبانی آپ آیت الکرسی پڑھنا چاہتے ہو، یا اس طرح آپ قرآن مجید کی آخری جو صورتیں ہے وہ تلاوت کرنا چاہتے ہو، یا قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ آپ تلاوت کرنا چاہتے ہو اور زبانی کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ زبانی کر سکتے ہو، بغیر وضو کے بھی آپ جو ہے نا ان کی تلاوت کر سکتے ہو۔ یاد رکھنا، کیونکہ رات کے وقت بندہ جب سوتا ہے تو سونے سے پہلے جو مسنون اعمال ہے ان کا اہتمام ضرور کیا کر لے، ان کے بہت برکات ہے۔ آیت الکرسی اگر کوئی پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا اگر کوئی آخری جو قل ہے، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد،
قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، حوادثات سے محفوظ ہوں گے، اچانک آپ کو کوئی حادثہ لاحق نہیں ہوگا، جادو سے محفوظ ہو جائیں گے، نظر بد سے محفوظ ہو جائیں گے، اپنے اوپر دم کیا کر لے۔ اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے آمن الرسول، ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اگر کوئی شخص یہ پڑھنا چاہتا ہے 3 دفعہ اگر کوئی پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے حفاظت فرماتے ہیں، کوئی چیز اسے ضرر نہیں پہنچاتے۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر کوئی یہ پڑھے تو اللہ رب العزت اسے موذی جانور جو ہے زہریلے جیسے سانپ بچھو ان سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو ان مسنون دعاؤں میں اللہ رب العزت نے ایک طاقت رکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آپ محفوظ کر سکتے ہو، بجائے یہ ہے کہ ہم رات کے وقت زیادہ دیر تک آدھی رات تک ہم موبائل کے اندر مصروف ہو، میوزک ہو، گانے بجانے ہو، اور جو ہے نا اس کو سکرول کرتے کرتے ہم جو ہے نا ہمارے آنکھ لگ جاتی ہے اور اسی حالت میں جو ہے نا ہم سو جاتے ہیں۔ یہ کتنی غفلت کی بات ہے، اللہ نہ کر لے، اللہ نہ کر لے اگر اسی حالت میں انسان کو موت آ جائے، ایک دن مرنا تو ہے، تو اس لیے ہم ایسی حالت میں سوئے کہ جو مسنون طریقہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہو کہ اچھی طریقے سے وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھ لے، دعا کر لے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس طرح قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت کر لے، سورہ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کر لے، مسنون دعائیں پڑھ لے، اور اس طرح جو آخری 4 کل ہے یہ صورتیں ہیں اس کو پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، اور اسی طرح جو ہے نا تسبیحات فاطمہ جو ہے اس کو پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد مسنون دعا پڑھ کر دھے کروڑ پر سو جایا کرے۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے نا اس کا اہتمام کرے گا، ایک تو سنت کا ثواب اسے ملے گا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت اسے مختلف قسم کے حوادثات، مصیبتیں، ڈراؤنی خواب ان سے محفوظ کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ جو چند مسائل تھے سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔